زندگی آسائش کا نام نہیں ہے، زندگی سہولت کا نام نہیں ہے، زندگی لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی ذمہ داریاں سنبھالنے کا نام ہے اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اور وہ اپنے گھر چلی گئیں، تو چونکہ جو سسرالی گھر ہوتا ہے یا شوہر کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ عورت پہ کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنے گھر میں چونکہ وہ چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے ماں باپ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے، لاڈ پیار دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے آنسو نہ نکلیں، لیکن جیسے وہ شوہر کے گھر جاتی ہے تو ایک بہو کے روپ میں، ایک بیوی کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں اس کو ذمہ داریاں جکڑ لیتی ہیں۔ جب وہ ماں بنتی ہے تو اولاد کی محبت اس کے سینے میں موجن ہوتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کی خوشنودی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ بہو بنتی ہے تو اپنے سسرالی رشتہ داروں کی عزت و تکریم اس کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ایک خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئیں، حضرت علی المرتضیٰ کی مصروف زندگی، ان کی خدمت کرتی، اپنے بیٹوں کو سنبھالتی، گھر کے کام کرتی تو تھک جاتی۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور سید اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا فاطمہ جاؤ اور اپنے بابا سے کہو ایک نوکرانی تمہیں بھی دے دے، جو گھر میں برتن دھو دیا کرے، صفائی کر دیا کرے، کپڑے دھو دیا کرے، جھاڑو لگا دیا کرے، جالے اتار دیا کرے، کپڑے کو سنبھال کے رکھ دیا کرے، تیرا ہاتھ بٹایا کرے تاکہ تم اللہ کی عبادت بھی کر سکو، بچوں کی نگہداشت بھی کر سکو، میری خدمت بھی کر سکو، تیرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ ادب کے ساتھ پیچھے بیٹھی رہیں، رسول اللہ لونڈیاں تقسیم کرتے رہے۔ جب سارے نوکر تقسیم ہو گئے، نوکرانیاں تقسیم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کی طرف متوجہ ہوئے، جن کو حضور کہتے تھے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ڈھارس ہے، اور ایک لقب یہ بھی دیا کہ اے فاطمہ انت ام ابیہا، کہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، یعنی جو ذمہ داریاں تمہاری ماں نے ادا کرنی تھی میری خدمت کر کے تم نے وہ بھی ادا کی، تم میرا آسرا ہو، میری نسل تم سے چلے گی۔ اتنی عزتیں تھیں۔ سارے نوکر تقسیم کرنے کے بعد ان کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی کس لیے آئی ہو، کیا کام تھا؟ کوئی تمنا، کوئی حسرت؟ عرض کی ابو جان یہ مقصد تھا آنے کا، لیکن نوکر نوکرانیاں سارے تقسیم ہو گئے، اب میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے رسول نے اپنی بیٹی کو دنیاوی آسائش کی طرف رغبت نہیں دلائی۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تیری عزت اسی میں ہے کہ دو نوکر پیچھے ہوں دو نوکر آگے ہوں۔ یہ تربیت ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو دینی چاہیے۔ زندگی آسائش کا نام نہیں ہے، زندگی سہولت کا نام نہیں ہے، زندگی لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی ذمہ داریاں سنبھالنے کا نام ہے اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کا نام۔ اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹا میں تمہیں اس سے بھی ایک خوبصورت چیز نہ دے دوں، نوکر رکھنے سے، نوکرانیاں رکھنے سے، کام کروانے سے جو اس سے بھی بہتر ہو؟ ابو جان عطا فرمائیے۔ فرمایا میرا بیٹا جب فرض نماز پڑھ لو تو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ نوکر رکھنے سے تیرے لیے بہتر ہے۔